بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے اس رب جلیل کے نام پہ جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے تمام سننے والے؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب پہ اپنا کرم رکھے۔ حضرت آسیہ ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہی فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا۔ لیکن جب اس خاتون نے اللہ پر ایمان لایا تو اس فرعون نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین خاتون کا لقب دیا گیا اس عورت کو؟ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسلامی وظائف ود زارا قریشی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی اور اسلامی سٹوریز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔ ناظرین اکرام، فرعون مصر کا ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا و رازق کہلواتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے۔ لہٰذا اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت و آفت کے دور میں مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اس سے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اس نہر میں چلا گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت علاج کروایا تھا مگر وہ ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ کاہنوں نے اس سے بتایا تھا کہ اے فرعون، ہم پیش گوئی کرتے ہیں اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر مل دی جائے تو اس سے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ جب نہر میں بہتے ہوئے اس صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اس سے کھولا گیا اور ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اس سے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے جس نے اس کو دل کو منور کر دیا۔ آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر کر لیا۔ اس بچے کا لعب دہن جیسے ہی ان کے ہاتھوں پر پڑا تو انہیں شفا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے بدن سے کوئی لڑکا نہ تھا، وہ بے اولاد تھی، لہٰذا اس سے پا کے اس خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئی اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ لہٰذا بی بی آسیہ کے خاوند جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، اس فرعون کا نام رامسس ثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل بی بی آسیہ ران بن ولید کی پوتی تھی۔ ران بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پرک خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کرا دے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادے کے مانند ہوئی۔
ہر طرح کے آرام و آرائش آپ کے لیے دستیاب تھے، لیکن قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے تھے جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گیا اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اس دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی، لہٰذا آپ نے جب یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت اور مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ خیرات کیا کرتیں، اسی وجہ سے آپ کو ام المومنین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامسیس کے ظالم کو بھی بہت خوب جانتی تھیں، اس لیے آپ ایمان کا اظہار نہ کیا۔ آپ چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں اور اللہ سے یہ دعا کرتی تھیں کہ اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی اور دعا استغفار میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کی ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائی بیان کی۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلی جذب ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا بجھا کر ترغیب دی اور ذرا دھمکایا، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کو کہا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان جذبے کو دیکھا تو اس نے ظالم بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا، اب تو باز آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و آرائش تیری منتظر ہیں۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کی اس لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جبکہ فرعون حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سی بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چیت لٹاؤ اور چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کو وہاں جو محل ان کے لیے بنایا گیا تھا اس نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخرکار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے فضائل حدیث مبارکہ میں کچھ ان الفاظ سے آئے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد
فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بیوی آسیہ کا نکاح جنت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، لہٰذا روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت آسیہ نے ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اتحاد گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی تھی، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئیں، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی تمام خوشیاں اور مقام منصب چھین سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے حق کو قبول کیا اور گزشتہ اعمال پر توبہ کی۔ بلا شبہ یہ کرنا، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا کوئی آسان عمل نہیں، لیکن جو شخص بھی اس دنیا کے مشکلات سے گزر کر اللہ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کی بجائے اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے بہترین لافانی زندگی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔